مختار ولید مختار۔ ناظرین، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان، مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب شاہد خاقان عباسی۔ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک بزی شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ ایک بہت پرفضا مقام پہ آئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کے آپ کو؟ جی، یہ اتفاق سے کل کچھ ٹائم مل گیا تو ہم نے کہا کہ بجائے باغ میں رہنے کے سدن گلی آتے ہیں۔ میں نے پہلے یہاں آیا نہیں تھا کیونکہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے، اور پاکستان کے جو کم از کم میں نے علاقے دیکھے ہیں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہے، چاہے وہ ناران کاغان کا علاقہ ہو، سوات ہو، مری کا علاقہ ہو، ناردرن ایریاز ہوں، یہ اسی پائے کا، اور یہ شاید زیادہ خوبصورت ہے کہ یہاں جنگلات ابھی تک برقرار ہیں اور آبادی بھی کم ہے، تو اس لیے الحمدللہ بہت ایک خوبصورت جگہ ہے۔ یہ بہت ہیلدی جگہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ بھی جو ہے گزشتہ حکومت کے ساتھ آپ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایز اے کولیکٹو بات کریں کسی پہ تنقید کیے بغیر، تو آزاد کشمیر کا یہ خطہ اس کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا گیا ٹورزم کے حوالے سے جیسے ہونا چاہیے تھا؟ جی، یہ دیکھیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پروموشن کس علاقے کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ پروموشن کیسے کی جائے۔ اگر ہم ان کنٹرول ڈیولپمنٹ کریں گے جو ہوا ہے تقریباً پاکستان کے ہر علاقے میں، تو اس علاقے کی خوبصورتی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور وہاں پر سیاح بھی آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کتنی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ جیسے جو بنجوسا کا مقام ہے، اب وہاں ان کنٹرول ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور یہی حال تقریباً پاکستان کے ہر علاقے کا ہے۔ تو اس حکومت نے سڑکیں بھی بنا دی ہیں بہت سی، بیسک چیز سڑک ہوتی ہے، جب سڑک پہنچ جائے گی تو سیاح بھی آئے گا، جب سیاح آنا شروع ہوگا تو فیسلٹیز بن جائیں گی۔ اب یہاں دیکھیں، آپ سدن گلی میں ہوٹل بھی بن رہے ہیں، ریسٹورانٹ بھی موجود ہیں، تو یہ سلسلہ پرائیویٹ سیکٹر بھی کرتا ہے، حکومت صرف اس کو ایک انسینٹیوائز کرتی ہے سڑک دے کر یا اس قسم کی اور فیسلٹیز دے کر۔ دوسری جانب آتے ہیں آزاد کشمیر میں، چونکہ آپ بھی انتخابی مہم کے حوالے سے آئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت ایک کلچر پروموٹ ہو رہا ہے، جیسے ہم غیر کسی کا نام لیے اگر بات کریں تو ایک گالم گلوچ کی سیاست کا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے، بہت سارے وفاقی وزراء اور بہت سارے سابق وفاقی وزراء اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد آزاد کشمیر میں آتے ہیں، لیکن شاید وہ جو جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اس سے ہماری سیاست کے اندر جو ہے گند کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے۔ جی، میں نے یہ 5واں الیکشن آزاد کشمیر میں دیکھ رہا ہوں، اور یہاں پر بڑی شائستگی کی، شرافت کی اور ایشوز کی سیاست ہوتی رہی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی 2018 میں کلچر آیا جو دوسرے کی حد تک کرنے میں، جو گالم گلوچ اسمبلی کے اندر بھی آپ نے دیکھا، تو وہ سلسلہ جاری ہے۔ اب جس حکومت کے وزراء یہ کام کرنا شروع کر دیں، اس حکومت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو وزیر ہوتا ہے وہ کابینہ کی نمائندگی کرتا ہے، وہ اپنے وزیر اعظم کی جو سوچ ہوتی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ شاید ہمارے وزیر اعظم بھی اسی سوچ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو وہی معاملہ ہم نے اس دفعہ آزاد کشمیر میں دیکھا ہے، اور یہاں کے لوگوں نے بڑا ریئیکٹ کیا ہے۔ میں نے تقریباً تمام ڈویژنوں میں گیا ہوں، تقریباً ہر ضلع میں گیا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہم 22 حلقوں میں جا چکے ہیں 33 میں سے۔ تو ہر جگہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس معاملے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک ماحول ہے، ہماری سیاست ایک عزت کی سیاست رہی ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی ریئیکشن آئے گا۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ عوام نے ریجیکٹ کیا ہے اس نفی قسم کی سوچ کو، منفی سوچ سر، کو۔ اگر ہم جنرلی بات کریں اوورال آزاد کشمیر کے الیکشنز کو لے کے، تو ایک جنرل پرسپشن پایا جاتا ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور آزاد کشمیر کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو فیڈرل ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے، تو موجودہ الیکشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے ایک فیڈرلی جو ہے انفلوئنسڈ ہے؟ دیکھیے، ہم نے 2016 کا الیکشن ہماری حکومت کے دوران ہوا، کوئی وفاقی وسائل استعمال نہیں کیے گئے، وزیر اعظم صاحب یہاں نہیں آئے، وہ تو ایک فیئر الیکشن ہوا۔ اس الیکشن کو آج ہر شخص فیئر مانتا ہے۔ اب ایک پرسیپشن یہ ہے کہ
آزاد کشمیر میں ایجوکیشن لیول بہت ہائی ہے، یہاں کے لوگوں کا شعور بہت زیادہ ہے، یہاں کلچر جو ہے وہ باقی پاکستان کی نسبت ایک زیادہ پرانا کلچر ہے، تو اس حوالے سے شاید لوگ یہاں پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے کام چاہیے، تو وہ وفاقی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ اگر الیکشن شفاف ہوئے، جو حالات میں نے الیکشن میں دیکھے ہیں، تو ایسی فضا ہے، کیونکہ آج ہر شخص وفاقی حکومت کی ناکامی سے جو مہنگائی آئی ہے، جو ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو کشمیر کے بارے میں ایک ابہام ہے کشمیر ایشو کے بارے میں، جو پہلے کبھی نہیں تھا. کشمیر کا ایک ایشو تھا جہاں پر پاکستان میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی، یہ ایک پالیسی تھی جس پر کوئی سیاسی ڈیوائڈ نہیں ہوتا تھا. آج تو پچھلے خاص طور پچھلے 7 مہینے میں ایک ایسا ابہام پیدا ہو گیا ہے کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے ایشو کے بارے میں، کہ پاکستانی لوگ پریشان ہیں اور آزاد کشمیر تو ہے ہی ہیں. کبھی صوبہ بنانے کی بات ہوتی ہے، کبھی 370 جو آئین ہے اس کو قبول کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ 35 ہے زیادہ اہم ہے. تو ہمیں میرا ہمیشہ سے سوچ یہ رہی ہے، پاکستان کی سوچ بھی یہی ہے اور ہونی چاہیے، کہ کشمیر کے ایشو کا حل جو ہے وہ 1948 کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد میں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی موقف اپنائیں گے تو کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے مختلف جلسوں کے دوران ایک بڑا اوپن سٹیٹمنٹ یہ دیا کہ عمران خان نے کشمیر کو جو ہے مودی کی جھولی میں ڈال دیا. آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں انڈورس یہاں تک کرتا ہوں کہ اگر انڈیا اپنے آئین میں سے 370 نکال دے اور کھلم کھلتا سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی نفی کر دے اور پاکستان چپ بیٹھا رہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان ایسے بیانات دے کہ ہم نے صلح کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کرنا ہے، تو اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو آج میں نے کل حساب لگایا تھا کہ 7 مہینے ہو گئے اس حکومت کے کسی فرد نے کسی سطح پر بھی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کی بات نہیں ہوئی. اس سے پہلے جو 73 سال گزرے ہیں، پاکستان کے موقف کا آغاز ہمیشہ ہر فورم پر، ہر سطح پر سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے ہوتا تھا. کل بھی رانا صاحب باغ آئے ہیں، انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا، ان کے وزراء نے کوئی ذکر آج تک نہیں کیا. اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سودا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اویس صاحب، آپ بھی وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے اگر کوئی آپ کی کہنے کے مطابق انیشیٹو نہیں لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ ایبروگیشن کا معاملہ ہوا 35A اور 370 کا، تو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان آپ ہوتے تو آپ کیا اسٹیپ لیتے؟ آپ کو بڑا سیریس ریئیکشن لینا چاہیے تاکہ دنیا نوٹس لیتی. مثلا یہ میری ذاتی رائے ہے، میری جماعت کی رائے نہیں ہے، کہ کم از کم میں موقف یہ پیدا کرتا کہ آپ سارے بارڈرز انڈیا سے سیل کر لیتے اور اپنی وہاں سے ایمبیسی بند کر دیتے، تمام جو تعلقات ہیں سفارتی وہ توڑ دیتے. پھر دنیا کو احساس ہوتا کہ یہ دو قوتیں ہیں جن کا ایک جو کور ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے، اور اس میں ایک نے نفی کی ہے سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی، تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے اب کشمیر کے بارے میں. جب ہم چپ بیٹھے رہے تو ہمارا موقف بھی اس چپ کی نظر ہوگی. مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے یہ خود ڈی اسٹیبلائز تھا، اس کی اکانومی بہتر نہیں تھی، ہماری بات تو شاید دنیا اس طرح سے سننے کے لیے تیار ہے. جی، آپ ڈی اسٹیبلائز ہیں، اکانومی ٹھیک نہیں تو اس کو ٹھیک کریں. اس کو کشمیر سے تعلق تو نہیں ہے نا، کیونکہ انڈیا آپ کو کیا دے گا؟ اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ انڈیا آپ کو ڈی اسٹیبلائز ہونے میں مدد دے گا یا انڈیا کی اکانومی بہتر کرے گا، یہ بڑی خام خیالی ہے. جب سوری ٹو انٹرپٹ یو، جب ہماری فارن پالیسی ہی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ باہر کی جو باقی دنیا ہے وہ ہماری بات کو انڈورس کرے یا ہمارے موقف کی تائید کرے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کوئی اس وقت ایک اسٹرانگ ریئیکشن دیتا تو اس کو باقی دنیا جو ہے وہ انڈورس کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی؟ دنیا نوٹس لیتی کہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ تقریباً 1,500 کروڑ لوگ ہیں، دنیا نوٹس لیتی ہے. اور جب بھی آپ اپنے اصولی موقف سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کا تمام جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.
तो हमेशा जब असूली मौक़िफ़ आपका करारदादें हैं सिक्योरिटी काउंसिल उस पर आप कायम रहें तो आपका मौक़िफ़ जिंदा रहेगा। अगर आप उसे हट जाएंगे वो मौक़िफ़ ख़त्म हो जाएगा। आज हमें पाकिस्तान के अवाम को, मैं पार्लियामान का मेंबर हूँ, मुझे नहीं पता कि हम उस मौक़िफ़ से हट गए या नहीं हट गए। इसलिए आपने तो नफ़ी कर दी सारी बात। अगर कुछ हासिल हुआ है तो हमें बता दें कि क्या आपने हासिल किया है इस पिछले 1 साल के अरसे में। दूसरी जानिब आती है सर, चूँकि कश्मीर इशू तो इतना वेस्ट और वाइड है कि अगर इस पे बात की जाए तो शायद बहुत ज़्यादा वक्त दरकार नहीं, है। बिल्कुल वास्ट और वाइड नहीं है, बड़ा सिंपल है। नहीं सर, अगर हाँ, इसको हम करारदाद रेजोल्यूशन पढ़ लें 1948 सिक्योरिटी से काउंसिल लेके के। अभी तक का अगर हम डिस्कस करें कि किसने कौन से दौर में क्या गलती की, तो शायद हमें इसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कश्मीर एक ऐसा इशू था पाकिस्तान में जिस पर कभी दो राय नहीं थी। ये पहली दफ़ा है पिछले 2 3 साल में एक ये डिवाइडेड इशू है, ये कंटेंशियस है, इस पर बहुत सी राय पैदा हो गई हैं। दूसरी जानिब आते हैं सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो है इसमें मरीम नवाज़ बेहतरीन कैंपेन कर रही हैं। उन्होंने आलमोस्ट तमाम हल्कों का विज़िट किया, आप भी मौजूद रहे हैं, आपके साथ पार्टी के दीगर रहनुमा मौजूद रहे हैं। एक परसेप्शन ये है या फिर इसको आप र्यूमर कह सकते हैं कि चूँकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो तशरीफ नहीं ला रहे, पार्टी के अंदर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लेकर कोई डिवीजन या कंफ्यूजन है? कोई डिवीजन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। ये हमने एक कैंपेन बनाई थी, इसमें शहबाज साहब ने इस कैंपेन में ज़्यादा हिस्सा लेना था। उनकी सेहत, उनका बैक का इशू है तो ये सड़कें मुश्किल है उनके लिए ट्रैवल करना। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि वो 3 जलसों में हिस्सा लेंगे, यानी कोटली, रावलाकोट और मीरपुर बिम्बर, ये 4 जलसों में शायद हिस्सा लेंगे। बदकिस्मती से उनकी फैमिली में डेथ हो गई, तो अभी एक दूसरी डेथ हो गई है तो वो तशरीफ़ नहीं ला सके। इसमें कोई इबाहम नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा क्योंकि वो इस वक्त क्राउड पुलर हैं, लोग उनके मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, तो इलेक्शन कैंपेन में इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो वही आज तकरीबन 11 दिन मुस्तकिल वो आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रही हैं। और आगे देख लें कि शारदा से लेकर बरनाला तक और बीच में हर हलके में, हर तकरीबन डिवीज़न, हर ज़िले के अंदर वो जा रही हैं। उनके साथ बहुत से मुस्लिम लीग के और रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी, आज़ाद कश्मीर के भी। और मैंने बताया 5वां इलेक्शन में देख रहा हूँ, इतना जज्बा, इतना क्राउड मैंने आज तक नहीं देखा। आप यकीन करें कि कोई जी। आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर का अपकमिंग इलेक्शन है और जो जीबी में अभी इलेक्शन हुआ है, जिसमें इसी तरह की इंतखाबी मुहिम जो है वो दोनों जमातों की तरफ से, आपकी जमात की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी भरपूर इंतखाबी मुहिम की गई, वही सिलसिला आज़ाद कश्मीर में भी है। लेकिन इलेक्शन के बाद जो हम एक रवायती किस्म का नारा लगाते हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया, आपको उससे पहले उसके कोई आसार नज़र आ रहे हैं? देखिए, आसार तो रिज़ल्ट आपको खुद बता देता है ना। आसार मुझे नज़र आए या ना आए, जब एक उम्मीदवार की कैंपेन ही नहीं है, एक पार्टी का वजूद नहीं है, उसके पास उम्मीदवार ही नहीं है, तो वो इलेक्शन जीत जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपके सामने है, जलसे आप देख लें। हमने कोई जलसा भी सवाई मुजफ्फराबाद के, और वहाँ भी सिर्फ 2 हलकों के लोग आए थे, कोई जलसा भी 2 हलकों से बड़ा नहीं किया। कहीं से बाहर से जुलूस उसमें शामिल नहीं हुए दूसरे ज़िलों से। और भरपूर, यानी मैं समझता हूँ कोई जलसा भी 6-8 हज़ार से कम का नहीं था। अभी ये मीरपुर के जलसे आप देख लें, आप बिम्बर का जलसा देख लें, बरनाला, मतलब जो जलसा में गए एक से एक बड़ा जलसा है। तो उसके बाद अगर इलेक्शन के रिजल्ट कुछ और आए तो फिर क्या बात महसूस होती है? यही होता है कि इलेक्शन में शफाफ नहीं था। आप क्या समझते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था, जो मफामत और मज़ामत दोनों किस्म की सियासत पाकिस्तान में थी, आज़ाद कश्मीर में कौन सा बयानिया पनप रहा है ज़्यादा? देखिए, सियासत ना मुफाहमत पे होती है ना मुज़ाहमत पे होती है, सियासत असूलों पे होती है। और सियासत में एक असूल सबसे बड़ा होता है, वो उसको कहते हैं आइन। आप आइन के रास्ते पर रहेंगे तो आपको मुल्क तरक्की करेगा। और आइन के अंदर सबसे बड़ा जो उसका जुज़ होता है वो इलेक्शन होते हैं। जो मुल्क फेयर इलेक्शन ना करा सके, उसका मतलब क्या है कि आपने अवाम की राय की नफ़ी कर दी। आपने कहा जी कि अवाम की राय उसकी कोई हैसियत नहीं है, हम लोग बेहतर जानते हैं कि इलेक्शन कैसे होगा और कौन मेंबर बनेगा, कौन वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। वहीं से सारी खराबी पैदा होती है। तो अगर आज़ाद कश्मीर में 5 साल की हुकूमत रही है, राजा फारूक हैदर साहब ने मिसाली हुकूमत दी है, डेवलपमेंट भी दी है, कश्मीर के मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया है,
عوام کی رائے کا احترام کیا ہے. آج وہ الیکشن میں جا رہے ہیں, عوام پہ چھوڑ دیں, عوام جس کو ووٹ دیں. سب سے اینڈ پہ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کے ہمارے ویورز ہیں آزاد کشمیر کے لوگ جو اب 25 جولائی کو پولنگ کے لیے جا رہے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ نہیں, پیغام تو ووٹ کو عزت دو. اچھا, ایک اپنی بالکل اپنی جو آپ کی رائے ہے اس کا احترام کروائیں, اس کا احترام لازم ہے, جس کے بغیر جمہوریت ہارڈ لائن ہو جاتی ہے. سوری ٹو سے کروائیں. اگر کوئی میرا الیکشن چوری کرے گا پھر آپ کو اپنے ووٹ کا دفاع کرنا پڑے گا. الیکشن چوری کرنا اگر ہم قبول کر لیں گے پھر ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اس کو ہارڈ لائن کہیں یا سافٹ لائن کہیں, یہی لائن اور میں کہہ چکا ہوں, وہ وقت دور نہیں ہے. اگر الیکشن اس طرح چوری ہوئے تو پھر لوگ کلشنکوفیں لے کے پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوں. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. چونکہ آرمی کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو آپ تصادم دیکھ رہے ہیں؟ آرمی کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. آرمی صرف سیکیورٹی معاملات کے لیے آتی ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر کسی بھی ایجنسی کا, آرمی کا, رینجرز کا, پولیس کا کام نہیں ہے. پولنگ اسٹیشن کے اندر پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے الیکشن کمیشن. اس کے باہر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر فورسز ڈپلائی کر سکتے ہیں. اگر سیکیورٹی سچویشن پیدا ہوتی ہے, ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ 1 2 4 سینسٹیو اسٹیشنز ہوتے ہیں, اس کے قریب آپ فورسز رکھتے ہیں, چاہے رینجر ہوں یا پولیس ہوں, اور اگر وہاں پر کچھ ہو تو آپ وہی دیتے ہیں. آزاد کشمیر کو تو ہمیشہ پرامن الیکشن رہا ہے, یہاں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. خاقان عباس صاحب, ٹو بی ویری پریسائزلی یہ بتائیے گا کہ 7 دہائیوں سے جو ہے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. نہ ہم بنیادی طور پہ آئین پہ عمل کروا سکے, نہ شاید ہمارا جو قانون تھا وہ اتنا مضبوط ہو سکا, نہ ہی ہماری جو انٹرپشن ہے جس سیکٹر کی جانب سے اس کو ہم ختم کروا سکے. آپ بہت اہم ذمہ داریاں پاکستان میں نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہے بھی ہیں اس ماضی میں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پریسائز ٹائم اگر ہم دیکھیں تو کیا آنے والے 5-7 سال میں آپ کو پاکستان میں جمہوریت پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ پہلے فیصلہ آپ نے بنیادی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پہلے ترقی ہوگی یا پہلے جمہوریت ہوگی. یہ 2 رائے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ترقی ہوگی تو اس کے بعد جمہوریت آئی. میری بالکل ایک آزادانہ رائے ہے کہ جب تک جمہوریت نہیں ہوگی ملک میں ترقی نہیں ہوگی. اس جمہوریت کا بنیادی عنصر میں نے پہلے بھی کہا الیکشن. جب آپ کے الیکشن چوری ہوں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے, اور ہم آپ کو وش یو گڈ لک فار ٹوڈیز جلسہ ایز ویل دا الیکشن. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. میں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کرنا بھولیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.